مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں اس وقت جو ہے اٹلی میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک خبر بہت گرم ہے، وہ ہے کہ جی غیر قانونی تارکین وطن کے جو ہے سم ہے جو ان کے فون کے استعمال پر ہے، وہ حکومت نے کچھ کہہ رہے ہیں پابندی لگا دی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں پابندی لگنے والی ہے۔ تو اس پہ ہم آپ کو صورتحال بتائیں گے کہ وہ حقیقت میں کیا ہے، کن کے لیے سم کا استعمال منع ہے، اور اگر کوئی سم استعمال کر رہا ہے تو اس کے لیے اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ تو ناظرین اصل میں تو یہ قانون بنا نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے اٹلی کی پارلیمان کا جو ایوان زیریں ہیں، جیسے پاکستان میں قومی اسمبلی ہوتی ہے وہاں سے منظوری ہو گئی ہے اس بل کی، اور اب سینٹ میں، اٹلی کی سینٹ میں یہ بل جائے گا۔ تو اپوزیشن نے اس کی بھرپور مخالفت کی، لیکن ظاہر حکومت کے پاس اکثریت ہے، اس نے یہ بل منظور کر لیا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ اصل میں تو جب سے یہ حکومت آئی ہے دائیں بازو کی، تو یہ تارکین وطن کے حوالے سے پالیسیاں اٹلی نے سخت کرنا شروع کی ہیں۔ تو اب یہ اسی کا تسلسل ہے۔ تو ہر 2-3 مہینے بعد قانون میں کچھ نہ کچھ گورنمنٹ ترمیم کرتی ہے، اور پہلے سے قوانین جو موجود ہیں ان کو سخت کیا جاتا ہے۔ تو اب بھی یہی معاملہ ہے، اس وقت جو ہے اس جو نیا بل ہے جو وہاں اٹلی کے ایوان زیریں سے منظور ہوا ہے، اس میں تقریباً 20 قوانین میں ترمیم کی گئی ہے یا کہیں سزاؤں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ تو اس میں جو اہم شقیں ہیں جو تارکین وطن کے حوالے سے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، اور پھر ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ابھی یہ قانون نافذ نہیں ہوا، ابھی اس نے سینٹ سے منظور ہونا ہے، اور اس کے بعد جا کے یہ اس کو لاگو ہوگا۔ تو سب سے پہلے جناب عالی اس میں یہ کیا گیا ہے کہ جو حراستی مراکز ہیں تارکین کے، یا جو کیمپ ہیں تارکین کے، ان کے حوالے سے کیا گیا ہے کہ وہاں پر نگرانی کا نظام اب سخت کیا جائے گا۔ اچھا، اس نگرانی میں دونوں چیزیں موجود ہیں، ایک تو ذرا کیمروں کے ذریعے فزیکل نگرانی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی مواصلاتی نگرانی ہوتی ہے۔ مواصلاتی نگرانی کیوں ہوتی ہے؟ جیسے آپ کے فونز، آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ان سب کی نگرانی کرنے کا طریقہ جو ہے اس کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ کیا گیا جی کہ جو تارکین کے سینٹرز ہیں، جو تارکین کے کیمپس ہیں، وہاں پر نگرانی کا نظام مؤثر بنایا جائے گا، اور اس کے ساتھ جیلوں میں بھی نگرانی کا نظام مؤثر بنایا جائے گا۔ یعنی صرف تارکین کا اسپیسیفک نہیں ہے، اٹلی کی جیلیں وہاں پر بھی نگرانی کا نظام جو ہے وہ مؤثر بنایا جائے گا۔ اور اٹلی کی جیلوں میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے مسائل ہوتے ہیں، اور اٹلی کی جیلیں اس حوالے سے وہ ہیں کہ جی وہاں سے تو بڑے بڑے لوگ بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ اٹلی میں مافیا بھی بہت ہیں، تو وہ لوگ بھی بھاگ جاتے ہیں، اور اٹلی کی جیلوں میں تشدد کے واقعات بھی پیش آتے ہیں، جہاں پولیس والوں پہ تشدد ہو جاتا ہے، جیل کا عملہ ہوتا ہے۔ تو اس میں جیل کے ساتھ ساتھ تارکین کے جو کیمپ ہیں ان کی بھی اب نگرانی زیادہ کی جائے گی، جب یہ بل جو ہے زیادہ اس کے بعد منظور ہو جائے گا سینٹ سے۔ تو اس کے لیے حکومت نے 23 ملین یورو کہا ہے کہ اگلے 3 سالوں میں خرچ کیے جائیں گے، یعنی یہ تارکین کے کیمپوں کی نگرانی پلس جو ہے وہ جیلوں کی نگرانی، اس کے لیے 23 ملین یورو انہوں نے کہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ خرچ کرے گی۔ اچھا، اپوزیشن نے تو اس کی بہت مخالفت کی، اور اپوزیشن نے اس کے برعکس یہ تجویز دی کہ جو کیمپوں میں یا جیلوں میں یا باقی جگہوں پہ جو پولیس اہلکار تعینات ہوتے ہیں انہیں باڈی کیمراز دیے جائیں، یعنی ان کی یونیفارم کا حصہ کیمرہ بنا دیا جائے، تاکہ وہ پولیس اگر کہیں سے کوئی زیادتی کرے تو اس کی جو ہے وہ ہو جائے۔ لیکن ظاہر اپوزیشن کی وہ ترمیم جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہیں۔ اچھا، اس بل میں جو دوسرا اہم معاملہ ہے وہ خاص طور پر بالکل تارکین وطن سے متعلق ہی ہے، اور اس میں جو ہے وہ ایک زیادہ سخت قانون جو ہے بظاہر نظر آتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ کیمپوں میں مقیم تارکین وطن میں سے اگر 3 یا اس سے زیادہ گروپ کسی کو دھمکی دیتا ہے، چاہے وہ عملہ ہو، انتظامیہ ہو، پولیس ہو وہاں پر، یا کسی پر تشدد کرتا ہے، یا کسی کے آگے مزاحمت بھی کرتا ہے۔ اصل میں لفظ مزاحمت کا بھی استعمال کیا گیا۔ مزاحمت تو ظاہر آپ کسی کو دھکا بھی دے دیا آپ نے تو بھی اس میں مزاحمت کاؤنٹ ہو سکتا ہے اگر کرنے والا کرے، یا اگر آپ نے زیادہ شور شرابہ کر دیا تو وہ بھی مزاحمت میں کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اٹلی میں بعض حلقے جو ہے اس کو وہ جو برصغیر کی آزادی کے رہنما تھے گاندھی جی، تو اس سے جوڑ رہے ہیں کہ وہ گاندھی جی نے بھی ظاہر کبھی لڑائی جھگڑا تو نہیں کیا تھا، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ جو ایک قانون بنایا گیا تھا ان کو روکنے کے لیے، تو اس سے اس کو مشابہت دی جا رہی ہے کہ جیسے ایک پرامن طور پر بھی کوئی معاملہ ہو تو اس کو بھی اس کی اپوزیشن کا کہنا ہے، اور جو تارکین وطن کی تنظیمیں کہنا ہے کہ ان میں اس کو لپیٹ میں لیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں یہ قانون تھوڑا زیادہ سخت نظر آ رہا ہے کہ اگر 3 یا اس سے زیادہ کا گروپ جو ہے وہ کسی قسم کی مزاحمت کرتا ہے تو وہ بھی اب جو ہے جرم قرار پائے گا، اور اسے 1 سال سے لے کر 5 سال تک قید کی سزا دی جا سکے گی اس بل کے تحت۔ تو خاص طور پر جو کیمپوں میں رہنے والے ہیں ان کے لیے سختی کی گئی ہے، اور اس کی ایک وجہ جو نظر آتی ہے، حکومت نے جو بتایا کہ کیمپوں میں بہت ہنگامہ رائی بھی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کیمپوں میں آگ بھی لگاتی جاتی ہے، کیمپوں میں لڑائی جھگڑے بھی بہت ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیکورٹی کے مسائل بھی اس سے پیدا ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ سخت قانون بنایا جا رہا ہے، یہ حکومت کا موقف ہے۔ بہرحال اپوزیشن نے اس کی مخالفت کی، اور انہوں نے کہا یہ بہت سخت قانون بنانے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اصل میں سم کی طرف، کہ سم کارڈ کے حوالے سے اس بل میں یہ کہا گیا ہے
کہ جی سم کارڈ اگر کسی کے پاس اٹلی میں پیپر موجود نہیں ہے تو اسے سم ایشو نہیں کی جائے گی. تو یہ اس میں شامل ہے. اور پھر واضح کرتے ہیں کہ یہ ابھی قانون بنا نہیں ہے, ابھی سینٹ سے منظوری باقی ہے. تو اس میں اطالوی حکومت کا کہنا ہے کہ جو سم بغیر پیپرز کے مل جاتی ہے تو اس سے سیکورٹی مسائل پیدا ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی سم کس کے زیر استعمال ہے. تو اس لیے ہم یہ قانون بنانے جا رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اٹلی میں کسی قسم کے پیپر نہیں ہیں تو انہیں سم نہ جاری کی جائے. اچھا یہ پھر واضح کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے اگر اکثر پاکستانی کمیونٹی کے لوگ تو زیادہ تر جب جاتے ہیں تو وہ اسائلم وغیرہ اپلائی کر دیتے ہیں, لیکن یہ جو افریقی تارکین وطن ہیں جن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ آگے فرانس یا آگے دوسرے ملکوں میں جانا ہوتا ہے, تو وہ اٹلی میں جب تک رہتے ہیں وہاں پر پیپر یا اسائلم کے کاغذ نہیں بنواتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ ایک بار اسائلم اپلائی کر دیں گے تو پھر وہ آگے جا کے جو ہے فرانس یا کہیں بھی انہوں نے جہاں جانے کا پروگرام بنایا ہوتا ہے تو وہاں پر انہیں جو ہے پیپر نہیں ملتے. پھر وہ کیونکہ ڈبلن قانون یہ کہتا ہے کہ جہاں آپ پہلے جس یورپی ملک میں داخل ہوئے ہیں آپ وہیں اسائلم اپلائی کر سکتے ہیں اور وہیں پیپر اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس لیے زیادہ تر یہ افریقی تارکین اس سے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ متاثر ہوں گے, پاکستانی یا انڈین یا بنگلہ دیشی اس سے کم متاثر نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں کمیونٹیز کے زیادہ تر لوگ جب اٹلی میں آتے ہیں تو وہ اسائلم اپلائی کر دیتے ہیں, انہوں نے آگے جانے والے کم ہوتے ہیں کہ جو آگے کا سوچتے ہیں. ہاں اس میں افغان تارکین جو ہیں وہ بھی عام طور پر ان کی بھی جو ہے آگے منزل زیادہ تر وہ جرمنی جانے کی کوشش کرتے ہیں یا فرانس یا دیگر ملکوں میں, تو وہ بھی عام طور پر خود کو رجسٹریشن سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ زیادہ تر یہ وہ لوگ متاثر ہوں گے, پاکستانی یا یہ جو بنگلہ دیشی یا انڈینز کمیونٹی ہے کم متاثر ہوں گی, کیونکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کاغذ نہیں ہے, کاغذ جب اگر آپ کا اسائلم کا جو پیپر ہے وہ بھی آپ کے پاس کاغذ ہوتا ہے, اس پہ بھی آپ کا پرمٹ بن جاتا ہے, رہائشی پرمٹ جو ہے ریزیڈنسا جس کو کہتے ہیں, تو وہ جس کے پاس ہوگا اس کے اوپر اس کے لیے سم لینے پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سم لینے کی پابندی ان لوگوں کے لیے اس قانون میں لگائی جا رہی ہے جن کے پاس کسی قسم کا کوئی پیپر نہیں ہے. اچھا اب آپ دیکھیں نا پاکستان میں بھی اگر آپ سم لینے جائیں تو آپ کو بغیر شناختی کارڈ کے تو سم نہیں ملتی. تو یہ سم کا قانون جو ہے ویسے عام طور پر چھوٹے ممالک میں, ایشیائی ممالک میں تو بہت ہے جہاں سیکورٹی کے مسائل ہیں, لیکن یہ یورپ میں نہیں ہے. یورپ میں تو آپ جو ہے جو وزٹر ہوتا ہے جو ٹورسٹ ہوتا ہے وہ بھی جا کر کہیں بھی جا کے آرام سے سم لے لیتا ہے اور عام طور پر پاسپورٹ کی کاپی بھی نہیں مانگتے. لیکن اب یہ ہے کہ یہ اٹلی میں یہ قانون ہونے جا رہا ہے کہ اس قانون کو جب سینٹ سے منظور ہو جائے گا تو آپ کو سم کارڈ لینے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ آپ کے پاس کسی قسم کا ڈاکومنٹ ہو, آپ کے پاس ریزیڈنسا ہو یا آپ کے پاس اسائلم کا پیپر ہو, تو اس صورت میں آپ کو یہ سم ملے گی. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی پیپر نہیں ہے تو وہ دکاندار کو پابند کیا گیا ہے. اچھا اس پہ بھی جس کے پاس سم ہے اس کے اوپر کوئی پینلٹی نہیں لگائے گی اس قانون میں, بلکہ دکاندار کو یا جو فروخت کر رہا ہے سم اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر وہ کسی بغیر پیپر والے بندے کو سم دے گا تو اس کی جو دکان ہے یا اس کا جو سینٹر ہے وہ ایک دن سے لے کر 1 ماہ تک کے لیے بند کیا جا سکے گا. یعنی اگر کوئی سم دیتا ہے جس کے پاس پیپر نہیں ہے تو اس کی دکان بند ہوگی. جو سم لینے والے کے لیے اس میں کوئی پینلٹی نہیں رکھی گئی. تو یہ آپ کو اس لیے بتایا کہ سم کے والے سے بہت سی جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات سے کہ پتہ نہیں جن کے جو اسائلم والے ہیں ان کی بھی سمیں بند ہو جائیں گی یا ان کے اوپر بھی بندی لگ جائے گی. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس پیپر میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, اس قانون میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ صرف ان لوگوں پر پابندی حکومت لگانے جا رہی ہے جن کے پاس کسی قسم کے پیپر نہیں ہے. اسائلم والوں کے پاس ظاہر پیپر ہوتا ہے اور اکثر کے پاس ریزیڈنسا بھی پھر وہ جن کے پاس ہوتی ہے رہائش بنا لیتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی قسم کی پابندی نہیں ہے. اور اس کے بعد بھی اگر کہیں سے سم کو لے لیتا ہے جس کے پاس پیپر نہیں ہے تب بھی پینلٹی اس کے اوپر نہیں ہے, اسے کسی قسم کا کارروائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. لیکن اگر کسی نے جو سم دی ہے جس دکاندار نے یا کسی سینٹر والے نے, تو اس کے اوپر اس میں کہا گیا ہے کہ اس کی دکان 1 ماہ تک حکومت جو ہے وہ بند کر سکے گی. لیکن اس کے اوپر بھی ظاہر ہے تارکین وطن کی تنظیموں نے احتجاج کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو پیپر لیس ہیں, جن کے پاس کسی قسم کا پیپر نہیں ہے, اور ان کی سم پر آپ پابندی لگائیں گے تو ان کے رابطے جو ہے اور کٹ جائیں گے. پھر ان کی شناخت, وہ کہتے ہیں کہ ان کی شناخت ہی وہ سم ہے اور اس کے ذریعے وہ موومنٹ بھی کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. تو اگر آپ سم پر پابندی لگائے گی حکومت تو انہیں جو ہے ان کی زندگیاں بہت مشکل ہو جائیں گی. لیکن ظاہر اب حکومت نے تو فیصلہ کر لیا ہے اور لگتا یہی کہ سینٹ سے ہی منظور ہو جائے گی, حکومت کے پاس اکثریت ہے. تو اب اس کے بعد جو ہے جن کے پاس پیپر نہیں ہے ان کے لیے سم کا اصول کافی مشکل ہو جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.